جانتی ہو باس نے تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنے پر کیوں مجبور کیا ہے؟ نہیں، نازو کا لہجہ سپاٹ تھا۔ آج باس تمہارا پہلا امتحان لینا چاہتا ہے۔ امتحان؟ وہ یکلخت چونک اٹھی۔ تم نے زیڈ سپر سٹور کا نام سنا ہے؟ اڈگل نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کلفٹن پر واقع ہے، اور وہاں جتنا سامان ہوتا ہے وہ ناجائز ذریعوں سے ہمارے ملک میں لایا جاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے بکتا ہے۔ قانون کے محافظ اور متعلقہ محکمے کے عملے کے ذمہ داران افسران بھی اس کے مالک کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ پھر آج صبح سے ایس پی رحمان اور پولیس کی بھاری نفری نے اسے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ اڈگل نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے اعلیٰ افسران صبح سے وہاں ایک کونے کی چھان بین کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس اور متعلقہ محکمے کی نفری ٹیڑے دل کی طرح سپر اسٹور کے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ کچھ سڑکوں کا ٹریفک بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ قرب و جوار کے دکانداروں کو دکانیں بند رکھنے کا حکم ہے۔ لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہجوم کی شکل میں بار بار وہاں جمع ہوتی ہے اور منتشر ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور پر ایس پی رحمان کی حالت قابل دید ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اپنے ماتحتوں کو ہدایت دے رہا ہے۔ شہر کے تمام فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ تم نے بم ڈسپوزل اسکواڈ کا حوالہ دیا تھا؟ نازو نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ کیا وہاں کوئی بم رکھنے کی اطلاع ملی ہے؟ ہاں، کسی نے ایس پی رحمان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت اور تجربے کو آزما لے، مگر تمام حفاظتی کارروائی کے باوجود سپر اسٹور کو ایک مقررہ وقت پر بم سے اڑا دیا جائے گا۔ تمہارا اشارہ باس کی سمت ہے؟ نازو چونکی۔ ہاں، میری اطلاع کے مطابق اس سپر اسٹور کا مالک زاہد خان ہمارے مخالف گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے خلاف اس کے دھواں دار بیانات اکثر اخبارات میں پہلے صفحے کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ اڈگل نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اسے اپنی زبان پر قابو رکھنا پڑے۔ تم نے میرے امتحان کا ذکر کیا تھا؟ نازو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، تمہیں ایک بم لے کر ہوا میں اڑتے ہوئے سپر اسٹور کی عمارت سے ٹکرانا ہے، اور اس کے بعد میرے دل میں صرف تمہاری حسین یاد اور ساتھ گزارے ہوئے لمحات یاد بن کر رہ جائیں گے۔ تم پھر بہکنے لگے۔ نازو نے اسے سنجیدگی سے ٹوکتے ہوئے کہا۔ ہمارے ذمہ کیا کام سونپا گیا ہے؟ سوری، اس بار اڈگر کا لہجہ سپاٹ اور خشک تھا۔ مجھے قبل از وقت زبان کھولنے سے منع کیا گیا ہے، اور حکم عدولی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ نازو نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور تیز ہونے لگی تھیں۔ براڈ وے سے نکل کر اڈگر ادھر ادھر سے شاپنگ کرتا رہا۔ پھر ٹھیک 5:15 بجے اس نے گاڑی زیڈ سپر اسٹور سے تقریباً 4 فرلانگ دور روکی تھی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ بھی دور لوگوں کی طرح رک کر سپر اسٹور کے سامنے لوگوں کے ہجوم جمع ہونے کی وجہ دریافت کرنا چاہتا ہو، لیکن اس کی نظر دستی گھڑی کی ایک مخصوص سرخ رنگ کی سوئی پر تھی جو بار بار حرکت کر کے اڈگر کو بتا رہی تھی کہ زیڈ سپر اسٹور اس کی رینج کے اندر ہے۔ پھر ٹھیک 5:19 اس نے ایک چھوٹا ریموٹ کنٹرول نکال کر نازو کو دیتے ہوئے کہا۔ اس کے سرخ رنگ کے پش بٹن کو دبا دو۔ کیوں؟ بحث مت کرو، اس وقت اڈگر نے گراتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ یہ باس کا حکم ہے۔ نازو نے ایک لمحے کو سوچا، پھر آنکھ بند کر کے سرخ بٹن کو دبا دیا، اور دوسرے ہی لمحے ہونے والے خطرناک دھماکے نے اسے دوبارہ آنکھ کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے زیڈ سپر اسٹور کی سمت دیکھ رہی تھی، جہاں لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی تھی اور سپر اسٹور کے اوپر دھوئیں کے سیاہ بادل منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ مبارک ہو سویٹ ہارٹ، اڈگر نے ریموٹ واپس لے کر جیب میں رکھتے ہوئے نہایت اطمینان سے کہا۔ تم پہلے امتحان میں کامیاب رہی۔ پھر اس نے گاڑی کو آگے کر دیا۔ پولیس کی سیٹیوں کی آواز اور لوگوں کی چیخ و پکار نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ٹھیک 6 بجے اڈگر نے نازو کو اس کے بنگلے کے قریب اتارتے ہوئے ایک بار پھر اسے گہری نظروں سے دیکھا تھا۔ زاہد خان اس وقت ایس پی رحمان کے آفس میں بیٹھے بری طرح پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ کمرے میں ان دونوں کے علاوہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے سربراہ ابرار احمد بھی موجود تھے۔ ایس پی رحمان نے بیرونی دروازے کا سرخ بلب روشن کر دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ آ سکے۔ اہم قسم کی میٹنگ کے دوران وہ لائٹ اس وقت تک آن رہتی تھی جب تک میٹنگ برخاست نہ ہو جائے۔ مسٹر ابرار، اچانک خان صاحب نے ابرار کو تیکھی نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، آپ اور آپ کے عملے نے تو پورے سپر اسٹور کا کونا کونا چھان مارا تھا، پھر وہ دھماکہ کس نوعیت کا تھا؟ وہ بم ہی کا دھماکہ تھا جناب، ابرار احمد نے مدھم لہجے میں کہا۔ اسٹور سے جو ٹکڑے برآمد ہوئے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ روسی ساخت کا تھا، اور وہ کس ساخت اور کس ملک کا تھا مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، لیکن آپ کی جانب سے کلیئرنس کے بعد وہ دھماکہ اس بات کی یقین دہانی کرانے کے لیے کافی ہے کہ آپ لوگ بالکل نااہل ثابت ہوئے ہیں۔ مجھے خود تعجب ہے جناب،
آپ کے تعجب سے میرے اتنے بڑے نقصان کی تلافی تو نہیں ہو سکتی، خان صاحب نے تل ملا کر کہا، پھر رحمان صاحب کی طرف دیکھ کر بولے، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ابرار احمد صاحب کی نیت پر شبہ نہیں کر سکتا، البتہ جو حادثہ رونما ہوا ہے اس پر مجھے بھی تعجب ہے، ہم نے ہر طرح سے اطمینان کر لیا تھا۔ پھر اس اطمینان کا نتیجہ کیا نکلا؟ 0۔ خان صاحب نے غصے میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، پھر چونک کر بولے، مسٹر رحمان، آپ کو اس بات کی اطلاع کس ذریعے سے ملی تھی کہ ایک مقررہ وقت پر سپر سٹور کو اڑا دیا جائے گا؟ ڈاکٹر نادر کے ذریعے، رحمان صاحب نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ غزالہ کی بازیابی کے سلسلے میں نے ذاتی طور پر کچھ خفیہ انتظامات کر رکھے تھے۔ اس زمن میں میرا ایک قابل اعتماد آفیسر بھی مجرموں کی نظر میں آ کر مارا گیا۔ ڈاکٹر نادر کا خیال تھا کہ غزالہ کی واپسی اس صورت کے بعد مشکل ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ غزالہ واپس آ گئی اور اس سے پیشتر کنندگان نے فون پر میرے لیے یہ چیلنج بھیجا کہ آپ کا سپر سٹور۔ نان سینس، خان صاحب جھلا کر بولے، بلا ڈاکٹر کی بیٹی کے اغوا سے میری ذات کا کیا تعلق؟ فون کرنے والے کہا کرتے تھے کہ وہ کسی مخالف گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ رحمان صاحب نے دبی زبان میں جواب دیا، آئی سی۔ زاد خان کسی گہری سوچ میں غرق ہو گیا۔ پھر اس سے پیشتر کہ وہ کچھ کہتا، فون کی گھنٹی بجی اور رحمان صاحب نے فون اٹھا لیا۔ ہلو مسٹر رحمان، دوسری جانب سے ایک سرد آواز سنائی دی، تم سپر سٹور کے معاملے میں ناکام رہے، مجھے افسوس ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب تمہیں ہماری طاقت اور صلاحیت دونوں کا اندازہ بخوبی ہو گیا ہوگا، اور میرا خیال ہے کہ تم قانون کی نظروں سے نہیں بچ سکو گے۔ ہمیں کچھ اہم ثبوت اور شہادتیں مل چکی ہیں، رحمان صاحب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور اس کا جواب سن کر خان صاحب بھی چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہاری بات پر میرا دل کہکا بلند کرنے کو چاہتا ہے، تمہارے فرشتے بھی ہمارے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ویسے کیا تم کو اس بات پر حیرت نہیں کہ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود وہ دھماکہ کیوں کر ہوا؟ میرا خیال ہے کہ میں خود ہی تمہیں آگاہ کر دوں۔ دراصل ہم نے اس بم کو ایسی مخصوص دھات کے ایئر ٹائٹ ڈبے میں بند کیا تھا جس کی نشاندہی فی الحال دنیا کی کوئی مشین نہیں کر سکتی، اور اس اقسام کے بے شمار ڈبے لیبل سمیت سپر سٹور میں پہلے سے موجود تھے۔ ہمیں اپنا چیلنج جیتنے کے لیے اور تمہیں نیچا دکھانے کی خاطر صرف ریموٹ کا ایک سرخ بٹن دبانا پڑا تھا۔ کون ہے مسٹر رحمان؟ میرا مطلب ہے کہ کس کی کال ہے؟ خان صاحب نے تیزی سے سوال کیا، لیکن اس سے پیشتر کہ ایس پی رحمان کوئی جواب دیتا، دوسری طرف سے کہا گیا، بہت خوب، گویا اس وقت مسٹر خان بھی تمہارے دفتر میں بیٹھے کافی افسوس مل رہے ہیں، ذرا فون ان کو بھی دو، کوئی آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ ایس پی رحمان نے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، پھر خان صاحب کے اشارے پر ریسیور ان کے حوالے کر دیا۔ یس، زاہد خان سپیکنگ، خان صاحب نے دبنگ آواز میں کہا۔ تعجب ہے، دوسری طرف سے مضحکہ اڑانے والا لہجہ اختیار کیا گیا، تمہاری لہجے کی گھن گرج اب بھی برقرار ہے، فون کرنے کا مقصد بیان کرو۔ تمہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ سپر سٹور کی تباہی سے تمہارا اپنا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے کہ تم نے ساری دولت عوام کا خون چوس کر جمع کی تھی اور ناجائز تجارت کے ذریعے کروڑ پتی بننے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ دوسری جانب سے سرد اور سخت آواز میں جواب ملا، ہر برے کام کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ تم آئندہ محتاط رہو گے اور ایسے اقدامات سے باز رہو گے اور ہمارے سلسلے میں اپنی زبان بند ہی رکھو گے۔ کتے کے بچے، کیا تو نے صرف یہی کہنے کا فون کیا تھا؟ خان صاحب نے گرج کر کہا، ایک بات اور بھی کہنی ہے میری جان، اگر تمہاری دم اب بھی ٹیڑھی رہی تو پھر تم بڑے خسارے میں رہو گے۔ اس بار شفاف لہجے میں کہا گیا، یہ مت بھولو کہ تمہارے 3 بچے اسی شہر میں اور ایک بچہ بیرون ملک تعلیم حاصل کر رہا ہے، ہم انہیں بھی اغوا کر کے تمہیں سبق سکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاؤڈر اور سفوف کا کاروبار کرنے والوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں ٹانگ نہیں پھنسانی چاہیے، ورنہ کسی ایک کا بیڑا غرق ضرور ہوتا ہے۔ بہتر ہوگا کہ تم ہمارا راستہ کاٹنے کی کوشش ترک کر دو، ورنہ حالات کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی۔ سپر سٹور کا دھماکہ محض ایک کھیل سمجھو، ہم تمہیں اسے کہیں بڑے حادثے سے بھی دوچار کر سکتے ہیں۔ کون بول رہے ہو تم؟ میرا کوئی نام نہیں ہے، ویسے کیا تمہارے لیے نیلے رنگ کے لفافے کا حوالہ کافی نہیں ہوگا؟ اس بار بے حد شفاف لہجے میں جواب ملا، اور خان صاحب کا ہاتھ ریسیور پر لرز کر رہ گیا۔ ایس پی رحمان بڑے غور سے خان صاحب کے چہرے کے بدلتے تاثرات کا جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ 15 دن کی جان لیوا ٹریننگ کے بعد رحمت علی پوری طرح کندن بن چکا تھا۔ تربیت کے دوران اسے ایسا آتشی اسلحہ بھی استعمال کرنا پڑا جسے اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ تیراکی کے علاوہ اسے ڈرائیونگ میں بھی مشتاق کر دیا گیا۔
جان لیوا اور سخت ٹریننگ کے دوران اس نے اکثر سوچا تھا کہ محض 10,000 روپے کی ملازمت کی خاطر اسے اس قدر خطرناک تربیت کیوں دی جا رہی ہے۔ سردار سائے کی طرح اس کے ساتھ ہر وقت لگا رہتا۔ ایک بار اس نے پوچھا بھی تھا، سردار یہ اتنی جان لیوا ٹریننگ کا آخر کیا مقصد ہے؟ تم خوش قسمت ہو میری جان، جو میڈم نے تمہیں اپنے سیکرٹری کے طور پر منتخب کیا ہے۔ سردار نے جو چند روز کے اندر ہی رحمت علی سے خاصا بے تکلف ہو گیا تھا، مسکرا کر کہا، نازو اور اس کے باپ کو دعا دو، ورنہ اس آسامی کے لیے تو لوگ دن میں بھی سنہرے خواب دیکھتے ہیں۔ مجھے کو لے لو، گزشتہ 6 سال سے میڈم کی خدمت کر رہا ہوں، لیکن مجھے یہ اعزاز نہیں ملا جو تمہیں حاصل ہے۔ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ رحمت علی نے سردار سے پوچھا۔ اپنے نئے بنگلے میں منتقل ہونا ہے، جس کا انتخاب بھی خود میڈم ہی نے کیا ہے۔ البتہ وہاں تمہارے آرام و آسائش کا ہر سامان موجود ہوگا، نئے ماڈل کی کار بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ تمہیں ہر وقت سوتے جاگتے مشین پسٹل سے لیس بھی رہنا ہوگا۔ کوئی خاص وجہ؟ ہاں، اس بار سردار نے گہری سنجیدگی کے ساتھ ٹھوس لہجے میں کہا، میڈم کے کاروباری حریف اسے نیچا دکھانے کی خاطر ہر وقت اس کی گھات میں رہتے ہیں۔ تمہیں میڈم کی حفاظت کرنی ہوگی، اور ہو سکتا ہے اس کی حفاظت کرتے کرتے کسی دن تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ موت برحق ہے مائی ڈیئر، رحمت علی نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اس لیے میں نے موت سے کبھی خوفزدہ ہونے کی حماقت نہیں کی، لیکن کیا؟ سردار نے اسے وضاحتی نظروں سے دیکھا۔ اگر کچھ لوگ میڈم کی جان کے لاگو ہیں تو وہ یقیناً اتنے احمق بھی نہیں ہوں گے کہ اس پر کھلے عام حملہ آور ہونے کی حماقت کریں۔ میرا مطلب ہے کہ متوقع حملہ کسی خاص وقت پر ہو سکتا ہے۔ میڈم اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے کی عادی ہیں، اس نے یقیناً ان خطوط پر بھی غور کر کے اپنی حفاظت کا انتظام کر رکھا ہوگا۔ ویسے یہ بھی ممکن ہے کہ تمہیں اکثر رات کو بھی ڈیوٹی دینی پڑے گی۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے سردار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، پھر اس نے جلدی سے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن ایسا روز روز نہیں ہوگا۔ البتہ میڈم جب چاہیں گی تمہیں رات کو اپنے بنگلے پر رہنے کا حکم دے سکتی ہیں۔ بائی دا وے، میڈم کو اپنی جان کا خطرہ کیوں لاحق ہے؟ میرا مطلب ہے کہ بات صرف کاروبار کی حد تک محدود ہے تو مخالف گروہ اور پارٹیاں اس میں جوڑ توڑ ضرور کرتی ہیں، لیکن کسی کو جان سے مروا دینے سے اس کی کاروباری ساکھ کو زیادہ منافع نہیں پہنچ سکتا۔ ایک نصیحت کر رہا ہوں رحمت، سردار نے تیزی سے کہا، ہمیشہ صرف اپنے کام سے کام رکھنے کی کوشش کرنا، کسی بات کی کھوج لگانے کی حماقت خود تمہارے حق میں بھی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میڈم کے خاص لوگ جو ہمارے درمیان ہی موجود ہیں اسے عملے کے ایک شخص کے بارے میں پل پل کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ تمہیں بھی کئی امتحانوں سے گزرنے کے بعد ہی میڈم کا بھرپور اعتماد حاصل ہوگا۔ وہ امتحان کس نوعیت کے ہوں گے، اس کا فیصلہ میڈم کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ مجھ سے پہلے اس عہدے پر کوئی اکرم نامی شخص تعینات تھا؟ ہاں، سردار کا جواب بہت مختصر تھا۔ پھر اسے ملازمت سے سبکدوش کیوں کر دیا گیا؟ میرا مطلب ہے کہ کیا اسے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تھی؟ غلطی تم سے بھی سرزد ہو رہی ہے رحمت علی، سردار نے سپاٹ آواز میں کہا۔ میں نے ابھی تم سے کہا تھا کہ کسی بات کا کھوج لگانے کی کوشش کبھی نہ کرنا۔ ایک بات اور ذہن نشین کر لو، میڈم کا عتاب اندھیرے کے زہریلے تیر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی تمہاری ابتدا ہے، اس لیے میں تم کو مشورہ دے رہا ہوں کہ خود کو محتاط رکھنے کی عادت ڈالو۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے اتنا بتا دوں کہ میڈم اکرم پر ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مہربان تھی۔ صرف 1 سال کے اندر اس کی تنخواہ میں 15,000 روپے کا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن پھر ایک معمولی سی غلطی نے اسے دوبارہ پستیوں کی طرف دھکیل دیا۔ مگر تم کو ان باتوں سے کبھی کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ گویا میڈم کی شخصیت بڑی پراسرار واقع ہوئی ہے۔ ہاں، پراسرار بھی اور خطرناک بھی، اس لیے میں نے تمہیں اپنی ذات تک محدود رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایک سوال پوچھوں؟ پوچھو۔ تم بھی میڈم کے خاص آدمیوں میں شمار ہوتے ہوگے جو میری ٹریننگ تمہیں سونپی گئی ہے؟ نہیں، سردار نے جلدی سے جواب دیا، یہ پہلا اتفاق ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے، کیا میڈم نے صرف نازو کی سفارش پر مجھے اتنی بڑی ذمہ داری دینے کا رسک لیا ہے؟ نہیں، سردار نے سنجیدگی سے کہا، میڈم کی نگاہیں کسی عقاب سے بھی زیادہ تیز ہیں۔ وہ صرف اپنی نگاہوں سے انسان کی صلاحیتوں کا ایکس رے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ورنہ اتنا بڑا کاروبار نہیں چلا سکتی۔ صرف ایک بات اور، وہ بھی پوچھ لو، کیا میرے اوپر کوئی آفیسر بھی ہوگا؟ نہیں، تمہیں صرف میڈم کو جواب دینا ہوگا، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تم دوسروں کو بالکل ہی خاطر میں نہ لاؤ۔ بحیثیت سٹاف ممبر کے تمہیں دکھاوے کے لیے دوسروں سے ربط رکھنا ہوگا، اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہوگا کہ تمہاری اصل حیثیت کا اندازہ کسی اور کو نہ ہو۔ میڈم رازداری کو پسند کرتی ہیں، لیکن تم، رحمت علی مسکرایا،
تمہیں تو میری حیثیت کا اندازہ ہو چکا ہے، کیا تم دوسروں سے اس کا ذکر نہیں کر سکتے؟ وہ دن میری زندگی کا آخری دن ثابت ہوگا، سردار سنجیدگی سے بولا۔ میڈم کے گرد اس کے سراغ رسانوں کا جال بنا ہوا ہے، جس میں بڑے سے بڑا شاطر بھی بآسانی پھنس جاتا ہے، لیکن میری ٹریننگ اور ٹریننگ دینے والے، کیا وہ بھی اپنی زبان بند رکھنے کے پابند ہیں؟ تم نے غلط اندازہ قائم کر لیا ہے، سردار مسکرایا۔ میڈم جس فلور پر بیٹھی ہیں، اس کے تمام عملے کو اسی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کسی شخص کی اصلیت کے بارے میں صرف میڈم ہی بہتر جانتی ہیں۔